کیا یزید پر لعنت کرنی چاہیے؟ چھوڑو ان مسائل کو. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو لیڈر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو قوم جدھر کو جا رہی ہے وہ ان کے آگے جا کے چلنا شروع ہو جائے. ایک وہ ہوتا ہے جو قوم کو صحیح سمت میں لے کے جائے. یزید نہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نہ اس کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال ہو. ان مسائل کو عوام کے یہ ٹاپک ہیں، بہت مزہ آتا ہے عوام کو ان مسائل میں. میں کچھ بیان ریکارڈ کروں. اچھا میں نے یزید کو جنتی نہیں کہا، یہ میں پہلے بتا دوں. میرے بارے میں شیعوں کے چینل سے غلط پوسٹیں چلی ہیں میرے حوالے سے کہ مفتی صاحب نے یزید کو جنتی کہا ہے اور رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. غلط پوسٹیں، فیک پوسٹیں چلائی گئی ہیں میرے نام سے. باقی مسائل کیا ہیں؟ اپنی عملی زندگی کو فوکس کرو میرے بھائی. ماں باپ کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہے. ان مسائل کو فوکس کرو. یہ نہیں کہ کوئی بھی جو بھی مسئلہ لا کے آپ کے درمیان پھینک دے آپ اسی میں الجھنا شروع ہو جاؤ. تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نبی نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. آپ کہہ سکتے ہو حضرت حسن پہ حسین پہ ظلم کیا، تو حضرت عثمان پہ بھی تو ظلم ہوا ہے. اب اس ظالم کا بھی نام تلاش کرو. اور بھی پیغمبروں کے قاتل دنیا سے گزرے، تاریخی کتابوں سے ان قاتلوں کی. بھائی چھوڑ دو، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے. اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہم قصاص لے لیتے، قاتلوں کو پکڑتے. ہماری حکومت نہیں ہے، اس بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو عمل کو فوکس کرو، عمل کو. لا یعنی چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو.